محبت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک محبت جسم سے ہوتی ہے اور ایک روح سے ہوتی ہے۔ رات کے 8 بجے جہاز نے پرواز کی تو ہرے بھرے اسلام آباد کے خوبصورت گراؤنڈوں میں جلتے ہوئے جگمگ دیے میرے قدموں تلے آ گئے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے قدموں کے دیپ روشن ہوں۔ یہ خواہش جہاز میں بیٹھ کر پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے ننھے سے شیشے میں سے زمین پر چمکتی ہوئی روشنیوں کی بہار دیکھی۔ قطار اندر قطار جگنوں سے چمک رہے تھے۔ اسلام آباد کی زمین پر آسمان کا گمان ہو رہا تھا۔ نیچے دیکھ کر میرے دل کو قرار سا آ گیا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اس کالی زمین کی طرح دل بھی ایک اندھا نگر ہے جس میں زندگی سے ملنے والی یادوں کے دیپ روشن ہیں۔ دل کی اندھیری گلیوں میں سناٹا ہو جائے اگر جا بجا مندروں پر یادوں کے دیے چمکتے نظر نہ آئیں۔ دل ایک اندھا کنواں سا ہوتا ہے، اگر اس میں یادوں کی کنکریاں اور پتھریاں نہ گرتی رہیں۔ جہاز نے اڑان کے سارے مرحلے طے کیے، ٹیڑھا میڑھا ہو کر سیدھا ہو گیا اور پھر بلندی کی طرف پرواز کرنے لگا۔ فضائی پروازوں نے دنیا کو مختصر کر دیا ہے۔ دنیا سمٹ کے قریب آ گئی، لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ میں نے جہاز کے ایک زاویے سے ایک بار پھر اسلام آباد کی زمین کو دیکھا جو نظروں سے اوجھل ہونے جا رہی تھی۔ دور سے اسلام آباد کا چمچم کرتا شہر الف لیلوی دیس نظر آ رہا تھا۔ انہی حسین اور جگمگاتے گھروں میں ایک گھر کے اندر میرے دل کا قرار تھا۔ ایک گھر نے میرا سکون گروی رکھ لیا تھا۔ گو میں اس بلندی سے اس گھر کو دیکھ تو نہیں سکتا تھا، مگر اس عمل پر مجھے وہ گھر دنیا کا خوبصورت ترین گھر نظر آ رہا تھا، اور اسلام آباد بھی خوابوں کا شہر لگ رہا تھا جس کی روشنیاں دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، میری بیوی میری ساتھ والی سیٹ پر آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ آج کی دھواں دھار بارش کی وجہ سے 4 بجے والی فلائٹ رات کے 8 بجے لاہور جا رہی تھی۔ ایک تو سارا دن سفارت خانوں کے چکروں میں گزرا تھا، دوسرے ساری فلائٹیں رک جانے کی وجہ سے ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بے تحاشا مسافر بھرے ہوئے تھے، جن کے درمیان بیٹھے بیٹھے ہم دونوں میاں بیوی ادھموئے ہو گئے تھے۔ ایک تھکا دینے والے انتظار اور بیزاری کے بعد ہمارے جہاز کی پرواز کا اعلان ہوا۔ میں نے دور تک نظریں گھما کر دیکھا، نور برساتا ہوا اسلام آباد دور چلا گیا تھا۔ بہت سی روشنیوں میں نے اس گھر کا تصور کیا جس میں سیاہ آنکھوں والی وہ تنہا عورت اپنے وجود سے بے پرواہ بیٹھی نہ جانے کیا کر رہی ہوگی۔ محبت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک محبت جسم سے ہوتی ہے اور ایک روح سے ہوتی ہے۔ جوانی میں ہم ان باتوں پر ہنسا کرتے تھے کہ بھلا روح کی محبت کیا ہوتی ہے، مگر اوائی جوانی میں محبت صرف جسم کی طلبگار ہوتی ہے۔ اس لیے اس محبت میں انا کے بڑے سخت مقام آتے ہیں، مگر جسم کے تقاضوں کے آگے ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں۔ یہی محبت انسان کو بشریت کے جامے میں رکھتی ہے۔ دوسری محبت روح سے ہوتی ہے۔ کس دن اچانک آپ کی ملاقات کسی روح سے ہو جاتی ہے۔ روح کا جسم نہیں ہوتا، وہ کیف ہی کیف ہوتی ہے، مد ہی مد ہوتی ہے۔ اسے ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا، اسے چھونے کو جی نہیں چاہتا، اسے دیکھنے کو اور دیکھتے رہنے کو جی چاہتا ہے، اسے محسوس کر لینے اور دل میں اتار لینے کو جی چاہتا ہے۔ وہ کسی دن خود بخود آ کے ہماری روح سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس کو کسی شے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، نہ ڈوبتی ہوئی شفق رنگ شام سے، نہ ابھرتی ہوئی نو مولود خوشبودار صبح سے، نہ چلچلاتی ہوئی سنسان دوپہر سے، مگر وہ ان سب میں حلول ہو کے آپ کی زندگی میں اتر جاتی ہے۔ ایسی محبت کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ عام طور پر اس عمر میں ہوتی ہے جب سرکش جذبے تھک ہار جاتے ہیں۔ اگر جسمانی آسودگی کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ پال لینے کے باوجود آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو پیاسا کیوں محسوس کرتا ہے؟ دولت، آرام، اقتدار، شہرت
آسائشیں سب مل کر بھی زندگی کو مکمل نہیں کرتے۔ ہمیشہ ایک تشنگی سی باقی رہتی ہے جسے بے وقوف انسان مختلف نام دے کر اپنی کمزوریاں یا اپنی طاقتیں بنائے رکھتا ہے اور اپنی ذات کی جنگ اپنے ذہن کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ اس کی روح کو اس دن قرار آتا ہے جو وہ اپنی روح سے بچھڑی ہوئی روح کے حصے سے ملاقات کر لیتا ہے۔ اس روز امریکی سفارت خانے کے اندر جب میں اور میری بیوی داخل ہوئے تو وہ سر جھکائے کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کے دفتر میں ضرورت کی ہر شے تھی اور لگتا تھا وہ مستعدی سے کام کرنے کی عادی ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی سیاہ کالی آنکھوں میں کاجل کے دائرے تھے، مگر سیاہ رات کے عین بیچ آنکھ کی پتلیوں کے پاس کوئی ستارہ سا چمک رہا تھا جو بھولے بھٹکوں کو زندگی کا راستہ دکھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی روشن تھیں مگر اس کا چہرہ کتنا اداس تھا۔ وہ بہت نرم لہجے میں بات کرتی تھی مگر اس کے لہجے میں بڑی خوشبو تھی۔ میں نے کاغذات اس کے سامنے میز پر رکھ دیے اور جلدی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری بیوی بیٹھ گئی۔ کارروائی شروع ہو گئی۔ کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا، سب کام ہو رہے تھے۔ میں اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارے بیٹھے بیٹھے وہاں لنچ ٹائم ہو گیا اور اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس دفعہ اس کو ورٹیگو کی تکلیف تھی اور اسے چکر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی، پھر کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، میں انہیں سائڈ روم میں لٹا آتی ہوں۔ وہ رافیہ کو ساتھ لے گئی، وہاں اسے دوائی دے کے لٹا کے واپس آ گئی۔ چائے پلائی، سائڈ روم میں لٹایا۔ جب وہ سو گئی تو دروازہ آہستہ سے بند کر کے واپس۔ میں نے کہا لنچ ٹائم ہے، کیا آپ گھر نہ جائیں گی؟ کہنے لگی آج آپ کا کام کرنا بہت ضروری ہے، آپ کی بیگم بیمار ہے نا، آپ کا کام آج ہو گیا تو ان کی طبیعت پر بہت اچھا اثر پڑے گا، پھر تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس نے ہنس کر میری طرف دیکھا۔ پتہ نہیں بعض آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، مسکرا رہی ہوتی ہیں مگر اداس کر دیتی ہیں۔ اتنی کہی ان کہانیاں تھیں ان آنکھوں میں کہ میں راستہ بھول گیا۔ وہ 1 گھنٹہ جو میں نے وہاں گزارا میری ساری زندگی کا سکون لے گیا۔ اس کی عمر 40 برس کی تھی۔ وہ 10 سال سے سفارت خانے میں ملازم تھی۔ 10 سال پہلے اس کا شوہر ایک حادثے میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ 2 کمروں کا ایک خوبصورت فلیٹ تھا جس میں وہ رہتی تھی۔ فالتو وقت میں پینٹنگ کیا کرتی۔ جب کچھ پیسے جمع ہو جاتے تو دنیا کی سیر پہ نکل جاتی۔ اس کی باتوں میں وہ سب کچھ تھا جو اس نے اس دنیا میں تلاش کر لیا تھا۔ اس کے کام کرنے کے انداز میں بڑی لگن تھی اور وہ زندگی کو سمجھ کر اس کے ساتھ برت رہی تھی۔ تبھی وہ ہر ایک بات کو توجہ سے سنتی اور بڑی تشفی سے اس کا جواب دیتی۔ یوں لگتا تھا اس نے گیان کا کوئی بھید پا لیا ہے اور عرفان کی کسی منزل پر پہنچ گئی۔ اس کا رویہ عام ملازمت پیشہ عورتوں جیسا نہ تھا، رعونت سے بھرا ہوا، کھردرا یا بناوٹی۔ ملازمت پیشہ عورت دفتر میں خواہ کتنی خندہ پیشانی سے مسکراتی رہے، کھردری ہو جاتی ہے۔ خوبصورت لباس اور سلیقہ مند میک اپ کے باوجود اس کے اندر کی ملائمت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ عورت شادی شدہ ہو تو کئی بار دوران گفتگو اس کے لہجے کی ترخی چھلک پڑتی ہے۔ اس کی ناآسودگی کا اظہار کسی نہ کسی طور ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کی داستان یوں سنا رہی تھی جیسے وہ پرائمری اسکول میں اپنی کامیابیوں کا قصہ سنا رہی ہو۔ اس 1 گھنٹے کی ملاقات میں میں نے اس سے سب پوچھ لیا۔ 2 باتیں دانستہ نہیں پوچھی۔ ایک تو میں نے اس کا نام نہیں پوچھا کیونکہ تختی پر درج تھا مسز افغن۔ اگر میں اس کا اصلی نام پوچھ لیتا تو مجھے معلوم ہے وہ اس کی شخصیت کی طرح خوبصورت ہی ہوتا اور ہمیشہ کے لیے میرے کلیجے میں پھانس کی طرح اٹک جاتا۔ پھر یہ کہ میں روح کو کوئی نام بھی نہیں دینا چاہتا تھا، اور دوسرے میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اس نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی۔ وہ دلکشی کی مورت تھی، کئی طالب راستے میں آئے ہوں گے۔ میں اس کا جواب سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ ادراک کے جن جنگلوں کی جوگن بن چکی تھی، وہاں اس کا وجود اس پیالے کی طرح تھا جو بھرتا بھی نہ ہو اور چھلکتا بھی نہ ہو، اور اسی کیفیت نے اس کے گرد دلکشی کا ایک حالہ بنا دیا تھا۔ پتہ نہیں بعض لوگوں سے مل کے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم
चिलचिलाती धूप में से निकलकर ठंडे मीठे साए में आ गए हों। मेरी उसकी मुलाकात कंक्रीट की एक 6 मंजिला इमारत के अंदर हुई थी, मगर यूं लगता था इर्द गिर्द एक सब्जाजार उगाया है, आसमान पर उड़े बादल हैं और पूर्वा की हवा अपने आप कमरे के अंदर दर आई है। ताहद्दे नज़र सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, आंखों में उतर जाने वाला। उससे मिलने के बाद जी इतना मसरूर हुआ कि मैं मुसलसल उदास हूँ। ज़िंदगी में खुशियाँ भी मिली, परेशानियाँ भी आती रहीं, कभी बच्चों की, कभी मुलाजमत की, कभी रोज़गार की, कभी बीमारी की। कराबतदारियाँ खुशियाँ बख्शती रहीं और तकलीफ़ें भी। फूल भी मिलते रहे और कांटे भी चुभते रहे। हयात के साथ मौत का सिलसिला भी जारी रहता है। प्यारे रिश्तों की जुदाई का कर्ब भी झेला। मैं परेशान और दिल गिरफ्ता तो ज़रूर रहा हूँ, कभी उदास नहीं हुआ। उदास तो बस मोहब्बत के ज़माने में हुआ करता था। आज अरसे दराज के बाद मेरा जी अजीब तरह बोझल है। उदासी दिल ज़िंदा की अलामत है। उदासी तमन्ना और आरज़ू की अलामत है। दूर कहीं हौले हौले दिल जैसे पहाड़ पर उदासी की बर्फ़ गिर रही है। मेरे सफ़ेद बाल इस बर्फ़ को सलाम कर रहे हैं। आज की ये सारी उदासी मैं उस खूबसूरत आँखों वाली औरत के नाम करता हूँ जिसका मैं नाम भी नहीं जानता। अभी अभी जहाज़ ने लाहौर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे की ज़मीन को छुआ है। मैंने अपनी सोई हुई बीवी का कंधा हिलाया और अब मैं अपनी बीवी का हाथ थाम के उतर जाऊँ।